اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو آیات میں نے منتخب کی ہیں قرآن شریف سے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کائنات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں دونوں شامل ہیں، تخلیق زمین اور تخلیق سماوات۔ ایک چیز جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے لیے، جسے ہم اردو اور فارسی میں لفظ آسمان کہتے ہیں، اس کے لیے سما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں قرآن شریف میں۔ اچھا، سما کے معنی یہ ہیں کہ زمین سے اوپر کوئی بھی چیز ہو، وہ قرآن اس کو سما سے بیان کرتا ہے۔ وہ چاہے وانزلنا من السماء ماء، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، تو وہاں پر لفظ سما جو ہے وہ زمین سے چند سو فٹ کی بلندی پر ہے، وہ جہاں سے کہ بادلوں سے بارش ہو رہی ہے، لیکن سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک انسان کی پہنچ ہے نظر کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کے لیے لفظ سما استعمال کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں جب بھی سما کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے کرنے ہوں گے۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ جب اس کی جمع استعمال کی جاتی ہے سما کی، تو وہ سماوات ہے۔ سماوات کوئی دوسری چیز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبع سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ دوسرا کانسیپٹ ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ان کو بھی ہم اسی حساب سے مطالعہ کریں گے۔ تو پہلی آیت جو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ رکھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں سورت نمبر 21 ہے، اور وہاں پر 4 آیات ہیں، اس میں شروع ہوتی ہے آیت نمبر 30 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ پہلے ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سماوات، یہ سماوات جو ہے یہ دوسرے مقامات پر ان کے لیے سبع کا لفظ آیا ہے، 7 آسمان۔ 7 آسمان کیا ہیں؟ یہ انسان کی سمجھ سے اور پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، اور صرف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو ہمارا آسمان ہے، جو کہ پہلا آسمان کہلاتا ہے، اس کے لیے قرآن سماعت دنیا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ آسمان جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، نظر ہے، علم ہے، وہ ہماری دنیا کا آسمان ہے، اور جو کچھ وہاں تک اور اس کے درمیان میں ہے وہ سما ہے سارا۔ اس کے بعد کے آسمان ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم دیکھیں گے مختلف آیات میں ان کے لیے طباقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سماوات اور زمین، یعنی سماوات جو ہیں اگر ہم ان کو 7 آسمان لے لیں، اور زمین، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانتا رتقا۔ کانتا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ تھے، یہ دونوں تھے، رتقا کے معنی جڑے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بالکل ایک ہی جگہ پر موجود تھے، آسمان اور زمین۔ اچھا، اس کے بعد کا جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ ففتقناہما ہے۔ میں اس کا بریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آیت ہمارے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ لفظ جو ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، قرآن شریف کا لفظ جو ہے اسکرین پہ، یہ 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ پہلا لفظ یا پہلا حرف جو ہے وہ فا ہے یا فے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تو پھر، پس کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے بعد، اچھا، اس کے بعد ہے 3 حروف ہیں، فتق ہے، ان کے معنی جدا کر دینا، علیحدہ کرنا۔ نا کا مطلب ہے ہم، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ، اور اس کے بعد ہے ہما۔ ہما ہوتی ہے 2 چیزوں کی جمع، ایک سماوات اور ایک زمین، ارض۔
ان کے لیے ہما کا لفظ آیا ہے. تو ان چاروں الفاظ اور حروف کا ترجمہ یہ ہوگا تو پھر فتق نا ہم نے علیحدہ کر دیا، ہم نے توڑ کے دور دور کر دیا، ہما ان دونوں کو، یعنی آسمانوں کو علیحدہ کر دیا، زمین کو علیحدہ کر دیا. یہ آج اس زمانے میں شاید لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن آج کی علم کے حساب سے، موجودہ سائنس کے حساب سے یہ چیز کہلاتی ہے بگ بینگ تھیوری، اور یہ بہت ہی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے سائنس کی نظر میں کہ ساری چیزیں، سارے آسمان، زمین، ستارے، سیارے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی نقطے پہ موجود تھے، ایک ہی ماس کی شکل میں موجود تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بگ بینگ ہوا، بہت زبردست دھماکہ ہوا، اور یہ چیزیں پھٹ کے علیحدہ ہو گئیں، دور ہو گئیں، اور اسی کے بعد پھر زمین اور ستارے اور سیارے اور سب جو ہے ان کی تخلیق ہوتی چلی گئی. تو اس وقت یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شاید بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ پہلے یہ سب کیسے تھیں اور اب علیحدہ علیحدہ ہو گئیں. سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنا دیا ہم نے پانی سے، کل شیء ہر چیز، حیٍ حیات، ہر وہ چیز جس میں حیات موجود ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دوسری مخلوق ہو، مچھلیاں ہوں، جاندار ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، وہ جب تک ہی نہیں ان میں حیات آئے گی جب تک کہ اس جگہ پانی موجود نہ ہو. اور اسی لیے آج کل کی سائنس کی دنیا ہر سیارے، ہر ستارے پہ اس کوشش میں ہے کہ وہاں انہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں تو شاید وہ حیات موجود ہو، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ زمین پر بھی انسان اور ہر مخلوق کی پیدائش سے پہلے پانی ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ من الماء، پانی سے ہم نے ہر شے کو حیات بخشی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں اسی سورہ الانبیاء کی ایک دوسری چیز فرمائی ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. پہلے میں ترجمہ کر دوں پھر اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا اور یہ رکھ دیا، فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر، یہ ہماری زمین کی بات ہو رہی ہے. رواسیہ کہتے ہیں پہاڑوں کو، بڑے اونچے اونچے اور مضبوط پہاڑوں کو جو رواسیہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں پر، زمین کے اوپر یہ مضبوط اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے. اب وجہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے 3 الفاظ میں، ان تمید بہم. یہاں پر ان کا ترجمہ یہ ہے تاکہ نہ، یا کہیں ایسا نہ ہو. تمیدہ، وہ ہلنے لگے، بہم تمہارے ساتھ، تمہیں لے کر. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ زمین کا ہلنا، زمین کا تھر تھرانا یا ڈولنا جو ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ڈولنے کو، اس ہلنے جلنے کو روکنے کے لیے زمین پر مختلف مقامات پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہماری زمین جو ہے، اگر ہم صرف اپنے نظام شمسی ہی کو دیکھیں تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور دوسرے سیارے بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اپنے اپنے آربٹس میں. اچھا، جب بھی مادی چیزیں ایک دوسرے کے فاصلے پہ ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں ایک گریویٹیشنل اٹریکشن ہوتا ہے. تو ہر سیارہ جو ہے، ہمارے زمین کے برابر برابر جو سیارے اپنے اپنے آربٹس میں گردش کر رہے ہیں، وہ زمین کے اوپر مختلف قسم کی فورسز اپلائی کر رہے ہیں، گریویٹیشنل فورسز. اچھا، کوئی سیارہ چھوٹا ہے، کوئی سیارہ بڑا ہے، تو زمین پر ہر طرف سے مختلف فورسز اپلائی ہو رہی ہیں گریویٹیشنل ان سیاروں کی وجہ سے. اچھا، اور چونکہ سیاروں کا سائز اور ڈسٹینس مختلف ہے تو فورسز میں مختلف ہیں. تو ہر طرف سے زمین بندھی ہوئی ہے کھینچنے میں، کشش میں، اور یہ مختلف فورسز ہیں. تو زمین جو ہے وہ اپنے جہاں سے فورس زیادہ ہوگا اس کی طرف ڈول جائے گی.
تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں کسی مقامات پر اس کا ماس بڑھانے کے لیے پہاڑ رکھ دیے، کسی جگہ بہت گہری گہری کھائیاں رکھ دیں، تو مختلف طریقے سے مختلف ڈائریکشن سے جو فورسز پڑ رہی ہیں وہ بیلنس ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے سائنس نے اس کو ڈسکور کر لیا ہے کہ مختلف مقامات پر پہاڑ اونچے کیوں ہیں، کہیں پہاڑ نہیں بھی ہیں، کہیں کھائیاں ہیں، اس لیے کہ یہ فورسز جو ہیں باہر سے جو اپلائی ہو رہی ہیں وہ اس ماس کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے اپنے آپ کو بیلنس کر لیں۔ اچھا، پھر آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ یہ آسمان جو ہے، یہ آسمان زمین کا آسمان ہے، یعنی زمین سے اوپر کی کوئی جگہ ہے جہاں پر سما کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنا دیا ایک آسمان زمین کے اوپر، سقفاً، ایک چھت کی شکل سے، محفوظہ، جو زمین کو محفوظ کر رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ مقام ہے آسمان کا جہاں پر کہ جہاں تک زمین کی گردش رہتی ہے، گریویٹیشنل فورس رہتی ہیں، اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قسم کی لیئرز ہیں، اوزون لیئرز ہیں، دوسری لیئرز ہیں، یہ چھت ہیں زمین کی، اور آسمان، اس آسمان کو وہاں تک بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ فورس نہیں ہوتی، یہ شیلٹر یا شیلڈ نہیں ہوتی، تو دنیا بھر کی مختلف قسم کی ریڈیشنز زمین پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہیں، وہ سب رک جاتی ہیں، وہاں برن ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے شہاب ثاقب اور دوسرے پتھر اور دوسری چیزیں جو خلا سے زمین کی طرف گرتی ہیں وہ وہاں پہ جل جاتی ہیں۔ تو ایک انویزیبل لیئر جو ہے وہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اس کو چھت کہا ہے، اور محفوظ کر دیا ہے زمین کو، ورنہ زمین تھوڑے وقت میں جل کے خاک ہو جاتی۔ تو اس باہر کی جتنی چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں زمین پر، اللہ ان کو وہیں روک کے جلا دیتے ہیں۔ یہ سقف محفوظہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 33 ہے اسی صورت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے کہ تخلیق کر دی ہے رات کی اور دن کی، لیل رات کو کہتے ہیں اور نہار دن کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں اور فرمائی ہیں، والشمس والقمر، سورج کی تخلیق کی ہے اور چاند کی تخلیق کی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ لیل اور نہار کا آنا جانا جو ہے وہ سورج کے اوپر منحصر ہے، سورج کی گردش پہ منحصر ہے، اور قمر جو ہے چاند کا طلوع ہونا یہ بھی اسی پر منحصر ہے کہ جب رات آئے گی تو چاند طلوع ہوگا روشنی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کلن، ہر ایک، اور ہر ایک یہ جو ہے نا چاروں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، فی فلک یسبحون۔ یہاں فلک جو ہے یہ آربٹ کو کہتے ہیں، مدار کو کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن ایک لفظ جو یسبحون ہے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے وہ عربی کے 3 حروف مادہ جو ہیں وہ سین، بے اور ہے ہے۔ یہ 3 جو مادے کے حروف ہیں، سین، بے اور ہے، ان 3 حروف کے معنی ہے تیرنا، جیسے سوئمنگ کرنا یا تیرنا یا فلوٹ کرنا۔ اگر ہم بیچ کے لیٹر پہ تشدید لگا دیں تو سبحہ ہو جاتا ہے، اس کے معنی مختلف ہیں، اس کے معنی تسبیح بیان کرنا، گلوریفائی کرنا۔ یہاں پر شدہ نہیں ہے، تشدید نہیں ہے، یسبحون ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ تیر رہے ہیں، فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو انسان کو اس زمانے میں معلوم ہوئی ہے، پچھلی 1-2 صدیوں میں، کہ زمین اور جو سورج ہے اور چاند ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں اور اپنے اپنے دائروں میں، اپنے اپنے مدار میں فلوٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ پہلے نہیں معلوم تھا، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ زمین اپنی جگہ جمی ہوئی ہے
اور سورج اس کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے۔ تو حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے اب واضح ہوتی ہے کہ کل، ہر ایک، فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مقام میں، یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ تخلیق کی ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اب آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ میں 2 چیزیں فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 22 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ہے جس نے کہ بنا دیا تمہارے لیے، ابھی انسان کی طرف ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے زمین کو فراش کیا ہوتا ہے؟ یہ فرش جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، فلیٹ چیز ہونی چاہیے۔ اگر زمین بالکل اونچی نیچی ہوتی جیسے پانی ہوتا ہے تو آدمی اس کے اوپر نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ یا زمین ایسی ہوتی کہ وہ اس کی ہر انچ جو ہوتی ہے وہ اونچی نیچی ہوتی تو بھی انسان کے لیے ناممکن ہوتا۔ تو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلیٹ بنا دیا، فرش کی طرح بنا دیا، تاکہ وہ اس کے اوپر کھیتی باڑی بھی کر سکے، اس کے اوپر چل بھی سکے، اس کے اوپر مکان بھی بنا سکے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان جو ہے اس کو چھت بنا دیا۔ اور یہ وہی ہے، یہ آسمان دنیا وہی چھت ہے جو چھت کے طور پر ہماری حفاظت کر رہا ہے ان چیزوں سے جو زمین پہ آ جائیں تو زمین کو ختم کر دیں تھوڑی دیر میں لیے۔ پھر آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ دیکھیے یہ سما کا لفظ جو ہے اب پانی کے نزول کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا یا اتارا یا بھیجا یا نکالا، انزلہ کے مختلف معنی ہیں۔ تو یہ ہمیں تو معلوم ہے کہ پانی بادلوں سے آتا ہے، اور بادل جو ہیں وہ تو چند سو گز کے فاصلے پہ ہوتے ہیں زمین سے۔ تو سما کا لفظ یہاں پر بادلوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، زمین سے کچھ بلندی کے اوپر سے ہم نے پانی نیچے اتارا ہے، یہ السما کے معنی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے اس پانی کی وجہ سے ثمرات، تمہارا سارا رزق، اس میں ثمرات میں خالی پھل نہیں ہوتے، جو ان جنرل ثمرات اردو میں پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں سارا رزق ہے، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے انسان کے استعمال کے لیے وہ ثمرات ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رزق ہے ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، انسان کے لیے۔ اچھا، اب آگے چلیے، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ایک مزید چیز ہمارے علم میں لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو لفظ سماوات استعمال کیا ہے، یہ سما نہیں کیا ہے، یہ سماوات، یہ سارے آسمان جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہیں، ہم صرف پہلے آسمان جو ہے سماع دنیا کے بارے میں معلوم ہے کہ سارے ستارے سیارے اس سماع دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سماوات وہ سماوات ہیں جو اللہ کی مزید تخلیق ہیں، جن تک ہماری پہنچ نہیں ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سماوات کو بلند کر دیا بغیر عمد، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ دیکھتے تو ہم پہلا ہی آسمان تک ہیں، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور ستارے اور سیارے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، کسی کے درمیان میں کوئی رسیاں نہیں بندھی ہوئی ہیں، کوئی پلر نہیں لگے ہوئے، کوئی ستون قائم نہیں ہے، ہر چیز بغیر ستونوں کے اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ افروز ہوا عرش کے اوپر۔ یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، آخرت میں تو یہ چیزیں علم، یعنی دوبارہ زندہ پیدا ہوگا انسان، آخرت میں تو یہ چیزیں اس کے سامنے مشاہدے میں آ جائیں گی، لیکن اب علی العرش وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی، جہاں سے جلوہ افروز ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے مسخر کر دیے چاند کو اور سورج کو۔ ان سخرہ جو ہے
یہ خدمت کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کی خدمت کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں، کل یجری لاجل مسمی، دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، سورج اور چاند جو ہیں، یہ جا رہے ہیں ایک اپنے مقرر وقت تک۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اب یہ فرمایا کہ یہ آربٹ میں گھومنا جو ہے یہ ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، یعنی 12 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے سورج سامنے آتا ہے، پھر چاند سامنے آ جاتا ہے، پھر سورج سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ وقت کا جو ڈسٹریبیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے حساب سے رکھی ہے، یہاں پر لِأَجَلٍ مُّسَمَّى کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یدبر الامر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرتے رہتے ہیں، پروگرام بناتے رہتے ہیں، اپنے حکم کو جس طریقے سے بھی بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں سورت نمبر 41 ہے اور 3 آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اپنی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خلق الارض فی یومین، پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 9 جو ہے، اس نے یعنی اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی۔ یومین جو ہے یہ جمع ہے یوم کی، یوم کہتے ہیں ایک دن کو اور یومین کہتے ہیں 2 دنوں کو۔ تو فی یومینی 2 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے زمین کی 2 دنوں میں، یعنی جو کچھ بھی زمین کے اوپر رکھنا تھا، بنانا تھا، تعمیر کرنا تھی، سمندر پیدا کرنے تھے، اس کے لیے اللہ نے 2 دن رکھے ہیں، ہمیں انسان کو سمجھائے ہیں۔ ابھی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ان میں ایک دن کتنا طویل تھا، یا یہ وہ 2 دن ہیں جو ہم 8 گھنٹے 12 گھنٹے کا دن سمجھتے ہیں، یہ وہ ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں یوم کا مطلب جو ہے وہ ملین ایئرس بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور پھر ہم نے بنا دیے ان میں پہاڑ، زمین کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر رکھ دیے، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تو اوپر ہم نے پہاڑ جما دیے زمین کے اوپر۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور ہم نے اس میں برکت رکھ دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ہم نے اس میں مقرر کر دیا نظام معیشت، کس طریقے سے فصلیں پیدا ہوں گی، لوگ کام کریں گے، ان کی آمدنی ہوگی، اس کو وہ خرچ کریں گے، یہ نظام معیشت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر یہ سب کچھ سیٹ کر دیا، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں 4 دن کا ہم نے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ 4 دن کیا ہوتے ہیں اور کیوں 4 دن لگے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے۔ 4 ایام کا مطلب ہے 4 دن۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے وہ 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آسمان کی طرف نظر فرما رہے ہیں۔ یہ تخلیق کا مقام ہے، اس وقت تخلیق ہو رہی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توجہ فرمائی آسمان کی طرف۔ اچھا، یہ مقام یا یہ آیت جو ہے یہ اس وقت بیان کے حالات بیان کر رہی ہے جب آسمان زمین کچھ بھی تخلیق نہیں ہوئے تھے ابھی تک۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کی یعنی وہ طرف جو بھی کچھ تھا ایک دھواں سا تھا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، مسٹ جو یہ اس قسم کا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہر جگہ دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا جو اللہ نے پہلے بنا دیا تھا، پھر اللہ نے اس کو سب کو تبدیل کرنا چاہا زمین اور آسمان کی تخلیق میں، تو اللہ نے فرمایا فقال لہا، یعنی پھر اس نے فرمایا آسمان کی طرف، والارض، اور زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارض اتیا، آؤ، دونوں سے کہا، یہ دو اتیا جو ہے یہ مطلب ہے تم دونوں آؤ، 2 کی جمع ہے یہ آنے کی، آسمان اور زمین ان دونوں سے کہا آؤ، میری طرف آؤ، یعنی میری طرف متوجہ ہو جو میں کرنا چاہتا ہوں، طوعاً او کرہن، خوشی سے آؤ، یا میں کروں گا تو مجبوری تمہاری ہوگی، میں جیسا چاہے تم کو بنا دوں گا۔ تو قالتا، یہ اگین قالتا جو ہے یہ جمع ہے 2 کی، دونوں نے کہا، آسمان اور زمین جو کچھ بھی تھا اس وقت موجود تھا، ان دونوں نے کہا
آتینا طاعین، ہم دونوں آتے ہیں اطاعت کر کے. اب آپ کی حکمت ہے، جیسے آپ ہمیں بنا دیں، جو آسمان بنا دیں، جو زمین بنا دیں، جیسا بھی ہمارے آپ اپنی تخلیق فرما دیں. یہ تخلیق سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا اگلی آیت نمبر 12 میں فَقَضَاهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جاری فرما دیا، بنا دیا، مکمل کر دیا اس سارے دھوئیں کو. قسط میں پہلے فرمایا 7 سماوات، 7 آسمان اس نے بنائے، فی یومینی، 2 دنوں میں. وَأَوْحَا، پھر اس نے وحی کر دی، فی کل سمائن، ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا. امرہا، اپنا حکم. اچھا اب دیکھیے، غور کیجئے کہ یہاں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 آسمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان 7 آسمانوں میں سے جو سب سے نیچے کا آسمان ہے اب اس کی بات ہو رہی ہے، جس کو کہ ہم جانتے ہیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے سجا دیا. سماء الدنیا جو ہے وہ ہماری زمین پہ جو آسمان جسے ہم کہتے ہیں نظر آ رہا ہے، جس میں ستارے، سیارے، سورج، دوسرے گیلیکسی سب موجود ہیں، وہ سب کہلاتا ہے سماء الدنیا، ہماری دنیا زمین کا جو آسمان ہے. اور یہ سب سے نیچے کا آسمان ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ہم نے زینت بخش دی، سجا دیا سماء دنیا کو بمصابیح، چراغوں سے، ستاروں کی. تو ستاروں سے روشن فرما دیا، اس کا یہ تخلیق ہو رہی ہے ستاروں کی. وحفظاً، اور اس کی ان کی حفاظت فرما دی، جیسے بھی چاہا اللہ نے محفوظ فرما دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایکچولی ایک مقرر کیا ہوا ہے ایک نظام اس کا، جو العزیز ہے، العلیم ہے، جو مائٹی ہے، پاورفل ہے اور علم والا ہے. اس کے بعد سورہ یونس میں آیت نمبر 5 میں، سورہ نمبر 10 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ سورج اور چاند میں کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام تخلیق رکھا ہے. هو الذی، وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنا دیا سورج کو ضیاء. ضیاء یا اردو میں ضیاء بولتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے جس کی اپنے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج میں سے روشنی نکلتی ہے. والقمر نوراً، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قمر کو برائٹ بنا دیا. یہاں نور جو ہے یہ ضروری نہیں کہ اندر سے اس کے نکلے، یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، یہاں نور اس کو کہا جا رہا ہے. ضیاء وہ ہے جو روشنی خود پیدا کر رہا ہے، اور سورج ہے، اسی لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے اور چاند کے لیے نور کا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے بعد ان کی منزلیں مقرر کر دی کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے سورج 12 گھنٹے چلے گا، اور چاند جو ہے وہ 29-30 دن کے چکر لگائے گا، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی رہیں گی. یہ قدرہ ہے، یہ بنا دینا، تقدیر مقرر کر دینا، منزلیں مقرر کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ نظام زمین کا اور سورج کا اور چاند کا جو ہم نے مقرر فرمایا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو کس طریقے سے سالوں کا حساب رکھا جائے گا، مہینوں کا اور سالوں کا. ورنہ اگر یہ نظام نہ ہوتا سورج چاند کا اس طرح گردش کرنے کا، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. اچھا اب آگے چلیے، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، آیت نمبر 37 ہے، سورہ نمبر 36 ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ان لوگوں کے لیے ایک رات ہے، ایک نشانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو رات رہ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یا مظلم کا مطلب ہے اندھیرے، تو وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی انسان اندھیرا میں چلا جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے زمین کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نشانی ہے ہماری، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، ایمان لانے کے لیے کافی ہے تمہارے لیے کہ ہم دن کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں
تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگلی آیت میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پھر فرمایا کہ سورج کے لیے ہم نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا کہ وہ چلتا رہتا ہے ایک اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، ایک نظام تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت غالب کا نظام ہے پیدا کیا ہوا۔ پھر چاند کے بارے میں فرمایا اسی میں کہ والقمر قدرناہ منازلا، پھر وہی بات فرمائی کہ چاند جو ہے اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ایک قدیم جو ہے نا پرانی سوکھی ہوئی درخت سے، اگر کھجور کے درخت سے ایک شاخ ٹوٹ کے نیچے گر جائے تو وہ گول سی ہو جاتی ہے، مڑ سی جاتی ہے، سوکھ کے بالکل ہی بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قمر چاند کے ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ وہ ایک سوکھی ہوئی گول شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ تو سورج پکڑ سکتا ہے چاند کو، ہے نا، اور نہ یہ کہ ینبغی کا مطلب ہے پہنچ جانا، کسی کی پہنچ ہو جانا، تو سورج کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام میں باندھ دیا ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، یعنی دو راتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک دن نہ نکلے اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دونوں ہر ایک جو ہے اس میں سے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ المزمل میں ایک سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اللہ اندازے سے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے رات کو اور دن کو کہ وہ اپنے اپنے نظام میں قائم ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا، اور یہی نہیں بلکہ ہر چیز جو ہے اس کو ایک پیمانے سے، ایک نظام سے، ایک اندازے کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اوپر تخلیق فرمائی ہے۔ پھر سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے ایک حساب کے پابند ہیں، یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور لوگ انہی کے حساب سے اپنے سالوں کا اور مہینوں کا حساب رکھ رہے ہیں۔ چند آیت اور رہ گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الانعام میں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے اور تاریکیاں اور نور پیدا کی۔ اچھا، اب اگلی آیت سورہ الملک کی جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الذی، آیت نمبر 3 ہے، خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو۔ یہاں اللہ نے طباق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ طبق جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک چیز کے ایک پلیٹ کے اوپر دوسری پلیٹ آپ رکھ دینا تو وہ طبق اس کو بناتے ہیں، تہیں جو ہوتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کو ہم نے ایسے بنایا ہے کہ اوپر تلے ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ تو سماؤ دنیا تو ہماری دنیا کا آسمان ہو گیا، تو اس سے اگر ہم باہر نکل سکیں تو پھر دوسرے آسمان کی حد شروع ہو جائے گی، پھر اس سے آگے نکل سکیں تو تیسرے آسمان کی حد شروع ہو جائے گی، اور ان 2 آسمانوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، کیا موجود ہے کیا نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہاں انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق سبع سماوات، اور پھر ان کی تخلیق کا ایک شیپ ہمیں بتا دیا، وہ طباق کی شکل میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اچھا، یہ آخری آیت ہے سورہ طلاق کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں 65 جو ہے سورہ ہے، فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ یہ بڑی مشکل آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے خلق تخلیق کر دی ہے، 7 سماوات 7 آسمان تخلیق کیے، ومن الارض اور زمین میں سے،
مثلہن ان جیسی، بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دی۔ اس میں مفسرین کو اور تشریح کرنے والوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے، کہیں وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ کیا جیسے 7 آسمان بنائے اللہ نے، کیا ایسے 7 زمینیں بھی ہیں جو کہیں بنی ہوئی ہیں، یا اگر 7 زمینیں بنی ہیں تو کہاں ہیں، کیا کون ہیں، کیا ان پہ مخلوق ہے؟ یہ نہ سمجھنے والی آیت ہے، لیکن اس کی مختلف طریقوں سے انسان نے کوشش کی ہے سمجھنے کی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پکچر سامنے آئی ہے جس کا کہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سائنسدانوں نے زمین کے مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ جو 7 لیئرز زمین کی بتائی ہیں کہ اس کے اندر 7 لیئرز ہیں، اور وہ 1 to 7 کے نمبر بھی ان کو دیے ہیں، اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس تصویر کو دیکھ کے یہ عجیب چیز سامنے آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 7 لیئرز ہیں، اور سب سے اوپر کی لیئر جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں، اور اس کے نیچے کی جو لیئرز ہیں وہ بالکل سینٹر میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اور ان 7 کا انہوں نے نام بھی دیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ 7 لیئرز 7 طباق آسمان کی طرح سے ہیں جو اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، مثل کہتے ہیں مثال کو، اس جیسا کسی کی مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرح سے۔ ہننا یہاں 7 آسمانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ 7 آسمان کو جیسے طباق یعنی لیئرز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو زمین کو بھی کیا یہاں ایک من الارض، ایک زمین کا ذکر ہو رہا ہے، یا جمع کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں بھی مثالیں ہیں طباق کی۔ تو اگر یہ 7 لیئرز ہم سمجھ جائیں تو یہ ممکن ہے اس آیت کی تشریح اور سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام نظام تخلیق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے، اور اب اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کے دروازے اتنے کھول دیے ہیں کہ انسان کی پہنچ بہت ساری چیزوں تک ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔